تو ہم دیکھیں گے کہ اصطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں. عام طور سے فقہا اور اصولیین یا اصولیون اہل اصول حدیث کے معنی میں، حدیث کی تعریف میں 3 چیزیں بیان کرتے ہیں. جیسے یہاں پر دیا ہے کہ ما نقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. وہ چیز، وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو یعنی کاپی ہو کر ہم تک آئے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا ہوتے ہوتے ہم تک آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقل ہونا. تو وہ چیز جو ہم تک نقل ہو کر آئے، کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. من قول او فعل او تقریر، چاہے وہ قول ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا فعل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا تقریر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب دیکھیے یہاں پر بھی تقریر کا مطلب کچھ اور ہوگا. وہ چیز، وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہو کر ہم تک پہنچے، جس میں آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. یاد رہے گا؟ کون بتائے گا اتنی جلدی؟ ہاں، کون بتائے گا؟ ایسی بات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا قول ہو یا نہیں. کون بتا؟ سیئنگ، اسٹیٹمنٹ، آپ نے کچھ کہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہو، یہ قول ہوا. فعل ہو. ہاں، فعل کے معنی کیا ہے زبان میں؟ وہ فعل نہیں ہے، یہ پاس فعل یہ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ فعل، فعل سے عمل ہو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا کیا ہو؟ تقریر ہو. تو تقریر بھی قول میں نہیں آتی. تقریر قول میں آئے گی یا فعل میں آئے گی؟ تقریر قول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عالم صاحب کی تقریر آپ نے سنی تو قول ہوتا ہے کہ فعل ہوتا ہے؟ قول ہوتا ہے. کیا وہ تقریر یہاں مطلوب ہے؟ یہ مطلب اس کا؟ تو یہ کیا ہے؟ تقریر ہے. کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو اس کو تقریر کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ کیوں اسے تقریر، کیوں دوسرا نام کیوں نہیں اس کو؟ تقریر کیا، تقریر کا میننگ کیا نکلتا ہے؟ ہاں، بول کے آدمی چپ ہو جاتا، دیکھنا آواز آئے لیکن معلوم نہ پڑے کون بولا. اس کا اقرار کیا، یعنی کہا اچھا ہے، یہ اچھا مینس مان لیا، میں مان لیتا ہوں. تقریر کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ ہم کو بولنا آنا اور پریسائز بولنا. دیکھیے بولنا بہت بول لیتا ہے آدمی، کوئی نہیں بولتا آپ لوگوں میں سے ایسا ہے. ہم یہاں پر خالی بولنے آئے، ہم لوگ واقعی جو بولنا ہے ہم کو بولنا، اس کے سوا نہیں بولنا. ایسا بولنا ہم کو آنا چاہیے، کیونکہ ذرا سا بھی ہم ٹریک چھوڑ کے بولے باہر ہیل کا ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کیوں بولے؟ آپ ثابت کرو. تقریر کے معنی کیا ہے؟
اتنا بھاری پڑ رہا ہے درس، کیمرہ ہی اٹھا، کون بتائے گا؟ تقریر کے معنی کیا ہے؟ بیان ہے. تقریر آتا کہاں ہے لفظ عربی میں؟ قرر یقرر تقریرا. تو قرر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی چیز ہو. تقریر آپ کے کسی چیز کو مقرر کرنے سے ہے یا اس پر اقرار کرنے سے، اس پر قرار پکڑنے سے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو رد کیا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو رد نہ کریں تو اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ صحیح ہے، غلط ہے، یا صحیح بھی نہیں غلط بھی نہیں؟ صحیح ہے. کون بولتا ہے صحیح ہے؟ اور غلط والے کون ہیں؟ اور دیکھنا پڑے گا اینڈ میں کیا جواب نکلتا وہ کون ہے، ہم ان کے ساتھ. ایک بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے وہ چیز ہوئی اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، یا بول نہیں سکتے، تینوں میں سے کیا ہے جواب اس کا؟ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ غلط ہوتی تو کہاں سے لائے آپ یہ ایک آواز میں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور آپ منع نہ کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اپروو ہو جاتا ہے. تو ایسا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس چیز کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں، تو کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق اور باطل کے واضح کرنے کی ذمہ داری تھی. ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اہدنا الصراط المستقیم. ایسی کئی دلیلیں ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور باطل کو واضح کرے. ثم ان علینا بیان، قرآن کا نازل کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اس کا بیان اللہ کے ذمہ ہے. نبی کو اللہ کی طرف سے حق اور باطل کا فرق دے دیا گیا تھا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یا حدیث میں آپ نے کہا کہ میں وہ فرقان ہوں، کہ میں حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باطل ہو اور آپ منع نہ کریں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو منع کیا جائے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ایک غلط ہو اور آپ منع نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ہم کو دیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو ہوتے دیکھے اس کو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ زبان سے منع کرے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو کس سے منع کرے، کس سے روکے، کس سے مخالفت کرے؟ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تعلیم کیا دی ہے کہ برائی ہوتے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر طاقت ہو، نہیں تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کوئی کام کر رہے ہیں، مدینہ میں کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہونے دے رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کی طاقت نہیں ہے؟ مدینہ میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟
چور کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ زنا کی سزا آپ دے رہے ہیں، آپ وہاں کے حاکم ہیں، آپ اتھارٹی ہیں وہاں پہ، اور آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے اور آپ چپ ہوں. ایسا ہوتا ہے جس سے آپ نے لوگوں کو جس کا حکم دیا آپ خود اس کی مخالفت کریں گے. آپ نبی ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو رسول کے ذمے ہیں کہ جیسے ہی موقع آئے بتائیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ غلطی پر چپ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ آپ نے ہی سکھایا ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ آدمی کم سے کم دل میں مخالفت کرے. نبی جس آدمی کی زبان سے بولنے کی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ چپ ہو، کیونکہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہو تو وہ دل میں برا سوچے، ورنہ بولنا پڑے گا اس کو. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت تھی مدینہ میں یا نہیں تھی؟ تو آپ خاموش ہو سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے. اب دو راستے ماننے کے، ایک تو یہ کہ آپ بول سکتے تھے لیکن غلط ہونے دیا، بولے نہیں، یعنی اس حکم کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے؟ تو آپ پر واجب تھا کہ آپ واضح کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اگر کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اس کو منع نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام غلط نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ تیسری دلیل ہے. تو حدیث کے بارے میں آسان تعریف علماء نے ذکر کی، ما نقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، نقل کیا گیا ہو، قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو. تو تقریر کا مطلب کیا؟ بیان نہیں، تقریر مولانا صاحب کی نہیں. یہاں پر تقریر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ہونے دیا، اس کو باقی رکھا، بدلا نہیں. غلط ہے تو کیا کرتے آپ؟ بدل دیتے. یہاں تک کہ آپ اتنے احتیاط والے تھے، کسی کا نام غلط ہو تو بدل دیتے تھے. تو کام غلط ہے نہیں بدلیں گے. یعنی آپ کسی کا نام دیکھتے تھے غلط نام ہے، کسی صحابی نے نام رکھ لیا حزن، غم، بیچارے غم نام ان کا، آپ نے ان کا نام بدل دیا، آپ نے کہا بل انت سہل، تمہارا نام سہل ہے، خوشی، راحت، آسانی. تو ایسے کئی نام ہیں. کسی نے اپنا نام برا رکھا، نیک، آپ نے بدل دیا نام زینب یا کوئی اور نام رکھا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیتے تھے لوگوں کے، آپ کام نہیں بدلیں گے. تو آپ کا کام تھا کہ لوگوں کے غلط کام کو روکیں، اس کو منع کریں. تو آپ سے یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ غلط چیز کو ہونے دیں، خصوصاً جب کہ آپ کی طاقت تھی. مکہ میں آپ تھے، وہاں آپ کی طاقت نہیں تھی کہ آپ بتوں کو مسجد حرام سے ہٹائیں. آپ نے کب ہٹایا اس کو؟ فتح مکہ کی بات. لیکن کیا آپ نے وہاں زبان سے نہیں کہا؟ شروع میں ایک دم کم طاقت تھی تو آپ چپ کے کہتے تھے، لیکن جب طاقت بنی، حضرت عمر وغیرہ آئے اور کچھ لوگ بھی ساتھ میں آئے تو آپ نے ایک دم علل اعلان دعوت شروع کر دی. تو جتنی استطاعت ہے اتنی آدمی کو استعمال کرنا تھی. تو تیسری چیز تقریر کا مطلب ہے آپ نے جس کو ہونے دیا، بدلا نہیں، یہ تقریر ہے. اسی طرح سے علماء نے ایک اور تعریف بیان کی جو تفصیلی ہے. انہوں نے کہا کہ الحدیث ما ذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ او سیرہ سواء کان قبل البعثۃ او بعدها. حدیث کیا ہے؟ الحدیث ما ذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذکر ہو. بات کس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. من قول، قول ہو، او فعل یا فعل ہو، او تقریر یا آپ کی تقریر ہو، آپ کا اقرار ہو، آپ نے باقی رکھا ہو، او صفت خلقیہ یا آپ کی جسمانی صفت کا جس میں بیان ہو، کیسے دکھائی دیتے تھے. کیا حدیث ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ او خلقیہ یا آپ کے اخلاق کا بیان ہو، آپ یہاں سچے، بہت ہی آپ سخی انسان تھے، صفت ہے آپ کی، عمل ہے. یہ کوالٹی عمل نہیں ہوتی ہے، کوالٹیز سے عمل آتا ہے یا عمل سے کوالٹی آتی ہے؟ چھوڑیے اس کو. صفت خلقیہ او خلقیہ یا آپ کی اخلاقی صفت کا جس میں تذکرہ ہو، او سیرہ
یا آپ کے دور کا ذکر ہو اس میں. سیرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تاریخ، ہسٹری، آپ کے دور کی کچھ باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، بدر میں ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے اس میں، لیکن بدر چونکہ آپ سے جڑا ہوا ہے، بدر میں آپ تھے، تو بدر میں اتنے صحابہ تھے، کوئی اگر کہے تو یہ حدیث ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ سیرت ہے، یہ آپ کے دور کی بات ہے یہ. او سیرہ اور سواء کان قبل البعثۃ او بعدها، چاہے یہ سیرت، چاہے یہ واقعہ آپ کے دور کی بات نبوت کے پہلے کی ہو یا نبوت کے بعد کی ہو. اگر کسی نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں اتنی عمر میں پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ کے ساتھ. کتنی عمر میں کیا آپ نے نکاح؟ پہلا نکاح 25 سال کی. اور نبی بنے کتنی سال کی عمر میں؟ تو یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا کی بات کا ہے، تو وہ حدیث میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور آپ کی وفات فلاں دن ہوئی، تو یہ کب کا ہے؟ نبوت کے بعد کا ہے. تو یہ حدیث ہوگا. حیات کا نہیں ہے، وفات کا واقعہ ہے، تو حدیث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قول، فعل، تقریر، پھر صفت خلقی، صفت خلقی اور سیرت. کتنی چیزیں ہوئی؟ 6 چیزیں ہوئی. اور بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی چیزوں کا ذکر جس میں ہو، آپ کا تکیہ ایسا تھا، آپ کا اونٹ ایسا تھا، وہ بھی کیا ہوگا؟ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزیں، ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ حدیث سے. چاہے نبوت سے پہلے ہو یا بعد ہو، آپ کے دور کی کوئی بات ہو، آپ کی چیزوں کے بارے میں ہو، تو یہ حدیث